الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تو یہ جو ہے نا حروف مقطعات میں سے ہے الف لام را، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں بزرگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کی ماشاءاللہ کچھ چیزیں بتائی ہیں الحمدللہ جو ان کے نالج کے لحاظ سے، لیکن ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بہتر ہے کہ اسی میں رہیں۔ اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایزی، کہ جیسے ایک حرف ہے نا الف لام را، تو دیکھو جتنے اس کے اندر حروف ہوں گے نا، لام لکھتے ہیں تو کتنے حروف ہیں؟ لام الف میم، تو اس کو آپ نے 3 الف تک کھینچنا ہے، 3 الف، جب میں انگلی کو 3 انگلیوں کو کھولوں گا ہے الف لام، ٹھیک ہے۔ را کے اندر کتنے حرف ہیں؟ صرف 2 را ہیں، تو آپ نے اس کو بس اتنا کھینچنا ہے۔ تو اب آپ کو سارے حروف مقطعات کا پڑھنے کا پتہ چل گیا کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنے اس کے اندر حرف ہوں گے لکھنے میں، جیسے میم ہے تو کتنے حرف ہیں؟ میم یا میم ہے، میم، ٹھیک ہے، اتنا آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے حرف ہوں گے نا اتنا ہی اس کو کھینچنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو، انسانوں کو نکال لیں ظلمت کے اندر سے، کہ یعنی جہالت، ضلالت، کفر، شرک کی جو ظلمت پڑی ہوئی ہے نا اس میں سے ان کو نکالیں، اور الی النور، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، اس علم کی طرف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، کہ دیکھیں ابھی یہاں روشنی ہے نا، تو اگر آپ کو سانپ اور رسی کے اندر فرق نظر آ جائے گا، لیکن اگر اندھیرا ہوگا تو آپ رسی سے بھی ڈرتے پھریں گے، تو جہاں سانپ ہوگا اس کا شاید پتہ نہ چلے تو اس کو ہی پکڑ کے تو آپ کو ڈس لے۔ اسی طرح یہ جو ہے جب انسان علم سیکھ لیتا ہے تو وہ جب اللہ تعالیٰ کا نور مل جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اس جہالت کے اندھیروں سے نکال کر تو علم کی روشنی میں ان کو لے کے آئے، اور فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کتاب نازل کرنے کا، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہے کس کے حکم سے؟ رب سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جو ہے غالب جو ہے اور تعریف کیا گیا ہوا، کہ یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو مالک کل ہے، ہمارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور حمید، اور تعریف کیا گیا ہوا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں نہ کریں لیکن وہ اپنی صنعت کاری سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرا بھی اس میں دخل ہے؟ زمین کو کس نے بنایا ہے؟ چاند، سورج، ستاروں کو کس نے بنایا ہے؟ بحر و بر کو کس نے بنایا ہے؟ جن و انس کو کس نے بنایا ہے؟ ویجیٹیشن اور فروٹس اور پھل پھول ان کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ایون کوئی ایک کراپس کے اندر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک گرین بنائی ہے۔ تو وہ
اس کی اللہ پاک سمجھانے کے لیے کہہ رہے کہ دیکھو یہ نازل کون کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ عزیز غالب جو شہنشاہ ہے اور مالک کل ہے، اس کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور حمید وہ تعریف کیا گیا ہوا ہے، تم تعریف کرو نہ کرو، وہ تو اس کی صنعت کاری سے ہی اپنی اس کی تعریفیں جو ہے ہر طرف جھلکتی ہیں۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ تو ہر جگہ اس کی جو ہے تعریفیں جھلکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اللہ جس کے لیے ہے ملکیت اور اونرشپ اور کنگڈم، ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ اور میں اور ہر انسان اگر کوئی چیز بھی ملی ہے تو ٹیمپریرلی ہے، اس کے بعد دیکھو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سمجھاتے ہیں لہو ما فی السماوات والارض کہ یہ ہے کس کی طرف سے؟ جو مالک ہے زمین و آسمانوں کا۔ تو یعنی اگر اس سے تعلق بنا لو گے تو جو اس دنیا میں اس نے دیا ہے تو پھر وہاں پہ کتنا عطا کرے گا جو اس کا فرما بردار ہوگا۔ تو ان کے لیے اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی کی ملکیت ہے سارا کچھ، اسی کا، وہی مالک ہے ہر چیز کا۔ دنیا کے اندر تو اس نے ٹیمپررلی آپ لوگوں کو کچھ اختیار دے دیا، آخرت میں تو کوئی بھی اختیار کسی کا نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ زندگی دی ہے کہ یہاں پہ جو رب چاہی گزارے گا وہاں پہ من چاہی ہوگی۔ چھوٹا سا سیمپل آپ کو دے دے گا، آپ کی جنت جو ہوگی، فرمایا کہ جو کہے گا تفجرونہا تفجیرا، اپنی نہر کو، دریا کو بھی آپ کہو گے نا اس طرف چل تو ادھر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو چاہو گے وہاں کوئی صبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے تو یہ ریوارڈ ہوگا جو کہ ایمان والے ہیں، لیکن وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں پر افسوس ہے کہ انہیں سخت عذاب ہونا ہے۔ کہ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ایویڈنس، پروف اور سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی انسان جو انکار کرے گا تو اللہ پاک کہتے ہیں ایسے پہ اوپر افسوس ہے۔ کہ یعنی جس طرح بچہ ہے تو اپنے ماں باپ اس کے ساتھ کتنے شفیق رحیم اور اس طرح ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کی بات نہیں مانتا، تو وہ ماں باپ کہتے ہیں افسوس ہے کہ بھئی ہم نے تو اس کے لیے ہر چیز کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے، اور جو کہ اس کا انکار کرے کہ میرا مالک اگر آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، کان نہ دیتا تو بہرے ہوتے، زبان نہ دیتا تو گونگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتا تو لنگڑے لولے ہوتے، عزت نہ دیتا ذلیل ہوتے، گھر بار نہ دیتا، ہوم نہ دیتا ہوم لیس ہوتے ہیں، عزت نہ دیتا ذلیل ہوتے۔ اور یہ ساری نعمتیں ایک ایک نعمت